ذکر خدا چینل، جس کے اوپر آپ کو ملیں گے بہت سارے بیانات، خوبصورت اور دلکش آواز میں نعتیں، دینی مسائل کا حل اور مختلف قسم کی دینی معلومات، تفاسیر، قرآن پاک کی تلاوت، ایسی بہت ساری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ذکر خدا کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم نے 5ویں پارے کے آغاز سے سبق کو شروع کرنا ہے۔ اس میں کیا مسائل ہیں اور اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے، یہ میں آپ کو پڑھا دیتی ہوں، ذرا غور سے سن لیجئے گا اور سمجھ لیجئے۔ اچھا، یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ والمحصنات، اور خامدوں والیاں، ٹھیک ہے، من النساء، عورتوں میں سے، الا مگر، ما جو مالکت تمہارے ملک میں آ جائیں، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ کی۔ یہاں پہ اب اگر اس کا بامحاورہ ترجمہ لیں تو اس طرح سے پڑھیں گے، اور حرام ہے خامد والی عورتیں مگر کافروں کی وہ عورتیں جو تمہارے ملک میں آ جائیں۔ یعنی یہاں پہ کیا سمجھایا گیا ہے، خامدوں والی عورتیں یعنی شادی شدہ عورتیں جو ہیں وہ تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں، سوائے وہ شادی شدہ عورتیں جو کافروں سے مسلمان ہو کے آئیں، کیونکہ جب کوئی عورت کافر سے مسلمان ہوتی ہے تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وہ سب کا نکاح اس کا ختم ہو چکا ہے، اب وہ آپ کے نکاح میں آئیں گی، آپ ان کا حق مہر ادا کر کے مسلمان جی، وہ جب آپ کے نکاح میں آئیں گی تو آپ ان کے ساتھ نکاح کریں گے، ان کا حق مہر ادا کریں گے، پھر وہ عورت آپ کے اوپر حلال ہو جائے گی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں کیا فرماتے ہیں، فرمایا گیا ہے کتاب اللہ، فرض کیا ہے اللہ نے، علیکم تمہارے اوپر۔ کتابہ کا مطلب ہوتا ہے فرض کیا گیا، کتب کتابہ، ٹھیک ہے، فرض کیا گیا اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے، علیکم تمہارے اوپر، وَأُحِلَّ اور حلال کر دی گئی ہیں، لکم تمہارے لیے، ما وراء ما سوا یعنی اس کے علاوہ، ذالکم ان کے ان تاکہ تبتغوا تاکہ تم تلاش کرو یا طلب کرو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فرض کیا ہے اللہ نے ان احکام کو تم پر، اور حلال کرتی گئی ہیں تمہارے لیے، ما سوا ان کے، تاکہ تم طلب کرو ان سے۔ اب انسان عورت سے کیا طلب کرتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، بھی اموالکم اپنے مالوں کے ذریعے، محسنین پاک دامن بنتے ہوئے، غیر مسافحین نہ کہ زنا کار بنتے ہوئے، یعنی تم ان عورتوں کو اس طرح سے اپنے پاس لاؤ کہ تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو اور ان سے نکاح کرو، نہ کہ انہیں استعمال کرو، یعنی جیسے بھیڑ بکری کو اپنی ملک میں لے لیا جاتا ہے، اس طرح سے نہیں، بلکہ ایک مومن عورت پاک دامن بنتے ہوئے، نہ کہ ہنسی مذاق کے لیے یا زنا کاری کے لیے اسے اپنے پاس نہ رکھو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَسْتَمْتَعْتُمْ پس جو تم نے لطف اٹھایا منہن ان سے، فَآتُوهُنَّ تو دو ان کو، اُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً ان کا مہر جو اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا۔ جب تک مرد عورت کو مہر نہیں دیتا عورت اس کے اوپر حلال نہیں ہوتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ ان کا جو مہر تمہارے اوپر مقرر ہے ان کو دو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا اور نہیں کوئی گناہ تم پر جس چیز پر تراضیتم بھی تم آپس میں راضی ہو جاؤ۔ اب یہاں پہ راضی ہونے کا سوال آیا ہے، کیا سوال، یعنی مرد عورت کو حق مہر دیتا ہے، عورت مرد کو حق مہر معاف کر دیتی ہے اور آپس میں اس بات پہ رضامندی اختیار کر لیتی ہے، تو اب وہ حق مہر آپس میں اٹھا سکتے ہیں۔ اگر عورت مرد کا بھی حق مال خود ہی دے دے تو پھر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھیں، مرد ہی حق مہر دیتا ہے، عورت حق مہر نہیں دیتی۔ جب مرد عورت سے نکاح کرتا ہے تو مرد عورت کو حق مہر ادا کرتا ہے، اس کے بعد وہ بیوی اس کے اوپر حلال ہوتی ہے۔ استطاعت نہیں رکھتا کتنا بھاری بھرکم حق مہر دے، اور عورت چاہے کہ وہ اس کے نکاح میں رہے تو وہ اس کو حق مہر معاف کر سکتی ہے۔ اس بات کو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم رضامندی اختیار کرو، من بعد الفریضۃ بعد اس کے کہ حق مہر مقرر ہو چکا، ان اللہ بے شک اللہ کان ہے علیماً علم والا، حکیماً حکمت والا، یعنی اللہ نے اس کام کے اندر ایک حکمت رکھی کہ حق مہر عورت اگر معاف کر دے گی تو مرد پہ اب کوئی گناہ نہیں رہے گا، اور اب وہ باہم رضامندی سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ اور جو کوئی طاقت نہ رکھتا ہو، مِنکُم تم میں سے، طولاً طاقت اس بات کی، ان ینکحا کہ وہ نکاح کرے، محصنات المؤمنات آزاد مسلمان عورت سے، کیونکہ ظاہری بات ہے جو آزاد مسلمان عورت ہے تو اس کی جو کیفیت ہے یا جو اس کا حق مہر ہے وہ غلام سے زیادہ ہوگا۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کوئی یہ طاقت نہ رکھے کہ وہ آزاد اور مسلمان عورت سے نکاح کرے، فمن تو پھر وہ کر لے، ما جو ملکت ایمانکم جو تمہارے قبضہ میں لونڈیاں آئی ہیں،
لونڈیاں جو آتی تھیں نا جنگوں میں تو ان کو بانٹ دیا جاتا تھا مردوں سے، تو پھر ان کے بارے میں حکم آیا کہ انہیں مسلمان کر کے تم ان کے ساتھ نکاح کر لو، یا پھر تمہیں ورثے میں جو لونڈیاں ملی ہیں تم ان سے نکاح کر لو۔ من فتایاتکم، جو تمہاری کنیزوں میں سے ہیں، مؤمنات، مسلمان، یعنی مسلمان ہونا شرط ہے، مسلمان کا نکاح مسلمان سے ہوگا۔ اگر کافروں میں سے کوئی عورت آپ کے پاس آئی وہ غیر مسلم ہے تو آپ پہلے اسے مسلمان کریں گے پھر اس کے ساتھ نکاح کریں گے۔ واللہ، اللہ عالم جانتا ہے بھی ایمانکم، جو تمہارے ایمان ہے، بعدکم من بعد تمہارے سے بعد کے لیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری کیفیت کو خوب جانتا ہے۔ جو تمہارے قبضے میں تمہاری کنیزیں ہیں جو مسلمان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے تمہارے ایمان کی کیفیت کو۔ بعض تمہارا ایمان جن سے ہے تو نکاح کر لو ان سے، ان کے سرپرستوں کی اجازت سے۔ اب یہاں سے سرپرستوں کی اجازت کا کیا معنی ہے؟ فن کی ہننا، تو بس ان سے نکاح کرو بھی اس نے اجازت سے، اہلہن، ان کے سرپرست، وعدوہن، اور انہیں دو، اجورہن، ان کے مہر، بالمعروفی، دستور کے مطابق، محصناتی، جو تاکہ وہ پاک دامن رہے، غیر مسافیاتی، نہ کہ وہ زنا کار، ولا متاخذاتی، اور نہ بنانے والی ہوں، اخدان، پوشیدہ یارانے گانٹنے والیاں، ٹھیک ہے، یعنی ان کو ان کے حق میں دو تاکہ وہ پاک دامن رہے، نہ کہ وہ ایسی عورتیں ہوں کہ جو پوشیدہ طور پہ مردوں کے ساتھ تعلقات رکھنے والی ہوں۔ فائزہ، اور جب احسینہ، وہ محفوظ ہو جائے، فین، پھر اگر آتینہ، وہ ارتکاب کریں، بفاحشۃ، بدکاری کا، فلیہن، فعلیہن، تو ان پر ہے نصف، آدھا، ما علی المحصنات، جو کہ آزاد عورتوں پر حق میں آتا۔ اب ایک عورت نے بدکاری کی، مرد کو معلوم ہو گیا کہ یہ عورت بدکار ہے، اب مرد نے اس عورت کو چھوڑا تو اب چھوڑنے کے اوپر اسے کتنا حق مہر دینا پڑے گا؟ یعنی آزاد عورت کا آدھا حق مہر دینا پڑے گا۔ ذالکہ، یہ لمن، اس لیے، خشیہ کے خطرہ ہو جسے، آنتا، بدکاری میں مبتلا ہونے کا، منکم، تم میں سے، وان، اور اگر تم تصبروا، صبر کرو، خیرون، تو بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، واللہ، اور اللہ، غفور، مہربان، رحیم، رحم کرنے والا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم صبر کرو، صبر کا دامن تھام لو تو تمہارا صبر کرنا بہتر ہے تمہارے لیے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر غفور و رحیم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آج کا سبق ہے۔ جی بچوں، ابھی آپ کو میں نے جو بتایا یہ لفظی ترجمہ تھا۔ اب چلتے ہیں شان نزول کی طرف کہ اس رکوع یعنی 5ویں پارے کے پہلے رکوع کے اندر شان نزول کیا آئی ہے۔ تو بات کرتے ہیں یہاں پر شان نزول کی۔ بچوں، شان نزول میں یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم نے ایک روز بہت سی قیدی عورتیں پائیں جن کے شوہر دارالحرب میں موجود تھے، تو ہم نے ان سے قربت میں تعامل کیا اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا، تو اس پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں اور حرام کر دی گئی ہیں تم پر شوہردار عورتیں مگر کافروں کی عورتیں جو تمہاری ملک میں آئیں، یعنی وہ عورتیں جو کافروں کی ہیں ان کو پہلے آپ اپنے اوپر حلال کریں، پھر انہیں نکاح کریں اور پھر وہ تمہارے اوپر حلال ہوگی۔ اب یہاں سے کچھ مسائل ثابت ہوتے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ مسئلہ نمبر 1 ہے کہ نکاح میں مہر دینا ضروری ہوتا ہے، مہر کے بغیر عورت آپ کے اوپر حلال نہیں ہوتی۔ مسئلہ نمبر 2 ہے اگر مہر معین نہ کیا ہو جب بھی واجب ہوتا ہے، یعنی کسی نے اگر مہر معین نہیں رکھا، معین مدت نہیں رکھی، معین مقدار نہیں رکھی کہ اتنا مقرر نہیں کیا کہ اتنا پیسہ دینا، تب بھی وہ وقت آپ کے اوپر واجب ہوتا ہے اور اس کو دینا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ دکھتا ہے، مسئلہ نمبر 3، مہر مال ہی ہوتا ہے نہ کہ خدمت و تعلیم وغیرہ جو چیزیں مال سے نہیں ہوتی، یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ میں تمہیں مہر کے طور پہ تعلیم دے دیتا ہوں یا مہر کے طور پہ میں تمہاری نوکری کر لیتا ہوں یا ایسا کوئی کام، تو وہ مہر نہیں ہوتا بلکہ مہر مال ہی کی صورت ہوتا ہے۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 4، مہر اتنا قلیل نہ ہو جس کو مال نہ کہا جائے، مہر ہونے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، مثلا اگر کوئی 100 روپیہ دے دیتا ہے تو آج کے دور میں 100 روپے کی کیا وقت ہے، کوئی 1000 روپیہ دے دے تب بھی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی 10,000 دے دے، 20,000 دے دے، پھر بات بن سکتی ہے کیونکہ اس سے کچھ نہ کچھ آ سکتا ہے، یعنی اتنی رقم عورت کو دینا ضروری ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے لیے کچھ خرید سکے یا اس کے مسائل میں سے کوئی مسئلہ اس پیسے سے حل ہو سکتا ہو۔ البتہ وہ یہ ہے کہ اگر وہ تمہیں معاف کر دے تو وہ علیحدہ بات ہے۔ پھر اس کے بعد ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مہر کی ادنیٰ مقدار 10 درہم ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا،
اور درہم آج کے دور میں اگر آپ لگائیں، ایک درہم کی قیمت تو کتنی ہے، اور پھر اس کو 10 درہموں کے برابر کریں تو اتنا مہر کم از کم دے سکتے ہیں، اس سے کم دینا مہر میں نہیں گنا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیات کے حکمت عملی کو دیکھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت والا ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ تم میں بے مقدوری کے باعث جن کے نکاح میں آزاد عورتیں ایمان والیاں نہ ہوں تو ان سے نکاح کرے جو تمہارے ہاتھ کی ملک ہیں، ایمان والی ہوں کنیزیں ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خوب تمہارے ایمان کو جانتا ہے۔ اگر کوئی شخص نکاح کرتا ہے اور اسے اچھی طرح سے رکھتا ہے تو اس نے حق ادا کیا، اور اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو عورت کو شادی تو کرنا چاہتا ہے مگر اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ اس کو اتنا زیادہ حق مہر دے، تو اسے چاہیے کہ پھر غلام مومن عورت کے ساتھ نکاح کرے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو محض اپنے نفس کی ہوس کو مٹانے کے لیے نکاح کرتے ہوں، بلکہ شہوت زانی کرتے ہوں اور مستی نکالتے ہوں، اور اس کا فعل جو ہے یہ کام کرنے کا صحیح نہ ہو اور مقصد سے خالی ہو۔ یعنی مقاصد میں یہ نہ ہو کہ اولاد پیدا کرنی ہے یا نسب کو محفوظ رکھنا ہے، بلکہ نفس کو حرام سے بچانا سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے۔ اور ان میں اگر کوئی بھی بات مد نظر نہیں ہے، وہ اپنے نطفہ مال کو ضائع کر کے دین و دنیا کے خسارہ میں گرفتار ہوتا ہے۔ یعنی ایسا شخص دین کا بھی ضیاع کرتا ہے، دنیا کا بھی ضیاع کرتا ہے، اور اپنے نطفہ کے مادہ کا بھی ضیاع کرتا ہے۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کرے اور دین کے احکام کو پڑھتے ہوئے ان پر عمل نافذ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے اندر بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں جو انسان کو بدکاری سے محفوظ کرتی ہیں اور برائی کے راستے سے چلنے سے بچاتی ہیں۔ اب انسان عقل رکھتا ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرے گا تو شیطان کا ساتھی بنے گا، اور کون سا راستہ اختیار کرے گا تو وہ ایمان والا ہو جائے گا۔ بچوں، آج کے سبق میں نے ضروری پوائنٹ آپ کے نظر کیے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو میرے سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اگلے سبق کے لیے انشاءاللہ عز و جل اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔